اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند منٹ ہیں، اس میں سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کے ترجمے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت کے ذریعے آپ کے عملی زندگی کو بند کر دیا جائے گا۔ موت کے ذریعے آپ کے عملی زندگی کی رجسٹر جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آپ نے اس رجسٹر میں کیا درج کیا ہے، اچھائیاں درج ہوئی ہیں یا برائیاں درج ہوئی ہیں، نیک عمل درج ہوئے ہیں یا برے اعمال درج ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ بھی درج ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے جو آج کے حالات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش ہے، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور ضرور تم آزمائش میں ڈالو جاؤ گے اپنے مال اور اپنے جان کے معاملہ میں، یعنی آپ کی آزمائش مال اور جان کے ذریعے ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ۔ آج کل اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اسی نظریے سے دیکھیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک والے لوگ ہیں یعنی غیر مسلم۔ آج اپنے انڈیا کی حالات کو بھی دیکھیے، اسرائیل کے بھی حالات کو دیکھیے، اور پوری دنیا پہ نظر دوڑا کے دیکھیے، اس کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے مال اور جان کے معاملے میں، اور ضرور تم سنو گے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ، اور مشرکین سے جنہیں ہم اور آپ غیر مسلم کہتے ہیں، اذن کثیرہ، بڑی تکلیف دہ چیزیں، بہت زیادہ تکلیف دینے والی چیزیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ آج ان حالات کے بارے میں سوچئے، یہود و نصارہ اور مشرکین مسلمانوں کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں جیسا کہ کوئی لقمہ ہے اسے کھا جانا ہے، منٹوں میں مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرما دیا کہ مال اور جان کے معاملے میں تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ حقیقت میں جو ہمارے پاس جان ہے یا مال ہے، یہ ہم بیچ چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ میں ہے، 11واں پارہ سورہ توبہ میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مسلمانوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے۔ گویا کہ مال اور جان کو جنت کے بدلے میں ہم پہلے بیچ چکے ہیں، اب اس جان پر نہ ہمارا کوئی حق ہے نہ اس مال پر ہمارا کوئی حق ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا اور صاف ستھرا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کے لیے مال کی ضرورت پیش آئے تو اپنے سارے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کر دو، اگر جان کی ضرورت پیش آئے تو اس جان کو بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل میں بھی دی گئی، کلام مقدس میں بھی اس کا وعدہ کیا گیا۔ تو تم جان اور مال کے معاملے میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور مشرکین سے، یہود و نصارہ سے بڑی اذیت ناک چیزیں تمہیں سننے میں ملیں گی۔ تو ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، جبکہ کلام مقدس میں انہوں نے اپنے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا کہ اے یعقوب علیہ السلام، آپ کی وفات کے بعد ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل اور ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم نہ مریں گے مگر مسلمان ہو کر۔ اگر یہ یہود و نصارہ اس وعدے پہ قائم ہوتا تو یہ بھی مسلمان ہی ہوتے، لیکن جب قرآن شریف کا نزول ہوا تو بجائے یہ کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے آ جائیں، انہوں نے مسلمانوں کو اپنا ازلی اور پکا دشمن سمجھ لیا، اور آج بھی یہ یہود و نصارہ اسی چکر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زمین پر 3 مقامات مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، پوری دنیا میں اسلام کی دعوت وہیں سے پھیلی۔ مسجد اقصیٰ جس کی طرف ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ ہے بیت المقدس، جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے نماز پڑھائی، ان کے ساتھ میں نماز پڑھی، آپ امامت کیے، پھر وہاں سے رب سے ملنے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے، اسلام میں بھی بڑی اس کی اہمیت ہے، لیکن نہ جانے بیت المقدس کا کوئی تذکرہ ہماری تقریروں میں نہیں ہوتا، خطیب منبر پہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ ہم مسلمانوں کے 2 مقدس شہر ہیں۔ نہیں، مکہ اور مدینہ کے بعد اس پوری روئے زمین پر سب سے مقدس مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ ہے تو وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہے، وہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، جہاں پر ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نماز پڑھی تھی، اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز آپ نے پڑھی تھی، تو وہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جس طرح مکہ اور مدینہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، چاہیے کہ انہیں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی معلومات رکھے اور ان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے۔ مکہ مکرمہ میں 1 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے،
مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی وہاں پر اگر ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 500 نیکی ملیں گی۔ مدینہ منورہ میں ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 50,000 نیکیاں ملیں گی، اور مکہ میں ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تینوں ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، اس کے بارے میں معلومات ہمیں رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و انعام عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی مرحوم عبد المجید خان صاحب کو کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، اور ان کے آل و اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔